الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کو اس حدیث مبارکہ میں عبادت کا مغز اور عبادت کا خلاصہ کہا گیا۔ جیسے ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، تو یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے اور عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور انسان اللہ پاک سے دعا مانگے عاجزی کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے اور دعا کو یقین اور عزم کے ساتھ مانگے، پختہ یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کی ذات پر یہ یقین ہو کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور انسان جب دعا مانگتا ہے تو تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوتی ہے، انسان کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ یا تو اللہ پاک بعینہ ہی وہ دعا قبول فرما دیتے ہیں، یا اللہ پاک اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال لیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتے بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور انسان جب انتقال کے بعد اللہ پاک کے ہاں جاتا ہے تو دعاؤں کا وہ ذخیرہ ثواب کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پر اللہ سے مانگے، سحر کے وقت، افطار کے وقت، رات کو تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے وقت کثرت کے ساتھ اپنے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائے خیر مانگی جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔